بغداد کے محل کی عظیم الشان عدالت میں خلیفہ وقت تخت پر براجمان تھا۔ چاروں طرف خدام، وزراء اور بغداد کے معزز شہری کھڑے تھے۔ عدالت میں لوگوں کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ سب اس مقدمے کا فیصلہ سننے کو بے چین تھے۔ بغداد کے سنہری دور میں جب علم، فن اور ثقافت کی روشنی بغداد کی گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی تھی، وہاں ایک شخص تھا جس کے فیصلے اور حکمت عملی کو لوگ دور دور تک مانتے تھے۔ یہ شخص بغداد کا خلیفہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ اس کی حکمت اور انصاف پسندی کی کہانیاں ہر مجلس میں زیر بحث رہتی تھیں۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کی عدالت میں ایک اہم مقدمہ پیش ہوا۔ اس مقدمے میں ایک دولت مند تاجر اور ایک معمولی دکاندار کے درمیان تنازع تھا۔ تاجر بغداد کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا اور دکاندار ایک محنتی انسان تھا جو اپنی معمولی دکان سے زندگی کی گاڑی کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاجر نے اپنی بات شروع کی: اے خلیفہ، میں نے اس دکاندار کو 1 سال پہلے رقم قرض دی تھی تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکے اور سال کے آخر میں مجھے میری رقم واپس کر دے، مگر آج 1 سال گزر چکا ہے اور یہ شخص نہ تو میرا قرض واپس کرنے کے قابل ہے اور نہ ہی کسی وعدے کی پاسداری کر سکا ہے۔ تاجر کے چہرے پر غصہ اور ناراضگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ خلیفہ اس دکاندار کو سزا دے تاکہ وہ سبق سیکھے اور آئندہ ایسا کوئی وعدہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ دکاندار نے آگے بڑھ کر عاجزی سے خلیفہ کے سامنے اپنی التجا پیش کی: اے میرے آقا، میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کاروبار میں ترقی کر سکوں اور اپنا قرض وقت پر لوٹا سکوں، مگر سال بھر میں معیشت میں بحران آیا، ٹیکس بڑھ گئے اور میری دکان کا نفع کم ہوتا گیا۔ میں نے محنت کی مگر ناکام رہا۔ میں معافی چاہتا ہوں اور کچھ اور وقت مانگتا ہوں تاکہ میں قرض واپس کر سکوں۔ خلیفہ وقت کی عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ اس فیصلے کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ خلیفہ ہارون الرشید اس مشکل صورتحال میں کس طرح کا فیصلہ کریں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ لمحے گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے خادم کو ایک روشن شمع لانے کا حکم دیا۔ یہ ایک غیر معمولی درخواست تھی اور لوگ سمجھ نہیں پائے کہ خلیفہ کا مقصد کیا ہے، مگر انہوں نے جلد ہی دیکھا کہ خلیفہ کی حکمت میں کچھ خاص بات ہے۔ شمع کو خلیفہ کے سامنے رکھ دیا گیا اور عدالت کی دیگر تمام روشنیاں مدھم کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف شمع کی ہلکی سی روشنی باقی رہ گئی۔ خلیفہ نے اس شمع کی روشنی کو بغور دیکھا اور پھر مخاطب ہوئے: یہ شمع ایک انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ یہ روشنی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک انسان کی محنت، اس کی زندگی کا ثمر اور اس کی خوشحالی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس شمع کو بیکار چھوڑ دیا جائے تو ہوا کے جھونکے اسے بجھا دیں گے، مگر اگر اس کی حفاظت کی جائے تو یہ روشنی پھیلا سکتی ہے، مزید چراغ جلا سکتی ہے۔ سب لوگ حیرت سے خلیفہ وقت کو دیکھنے لگے۔ خلیفہ نے تاجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی دولت سے اس دکاندار کو امید کی ایک شمع دی، لیکن اگر تم اسے قید میں ڈال دو گے تو اس کی یہ شمع ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ اس کا کاروبار اور مستقبل تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ سوچو کہ کیا تمہیں اس سے خوشی ملے گی؟ تاجر نے سر جھکا لیا اور دھیرے سے کہا: نہیں میرے خلیفہ، قید میں اس کی شمع کا بجھ جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے دکاندار کی طرف دیکھ کر کہا: اور تم نے وعدہ کیا تھا، تمہارا ایمان اور عزت کا انحصار اسی وعدے پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، مگر میں تمہیں اس وعدے کے لیے بوجھ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اپنے شاہی فیصلے کا اعلان کر دیا۔ دکاندار کو 1 اور سال دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ اس دوران اس پر ٹیکس معاف رہے گا تاکہ وہ اپنے کاروبار کو مضبوط بنا سکے، مگر اگر اس سال کے آخر میں یہ قرض ادا نہ کر سکا تو اسے اپنی دکان اور دیگر املاک فروخت کرنی ہوں گی۔ یہ فیصلہ سنتے ہی عدالت میں موجود لوگ خلیفہ کے انصاف اور حکمت کو داد دینے لگے۔ خلیفہ کا فیصلہ ایک ایسا راستہ تھا جو انصاف اور رحم دونوں میں کو شامل کرتا تھا۔ تاجر نے سر جھکا کر کہا: میں آپ کے فیصلے سے مطمئن ہوں اے خلیفہ وقت، اور دکاندار کو موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ دکاندار نے آنسوؤں کے ساتھ کہا: اے میرے آقا، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ پر رحم کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی پوری کوشش سے قرض ادا کروں گا۔ بغداد کی گلیوں میں یہ کہانی پھیل گئی۔ لوگوں نے خلیفہ کے انصاف کو سراہا اور ان کی عظیم حکمت کے قصے ہر جگہ زبان زد عام ہو گئے۔ بغداد کی فضاؤں میں خلیفہ ہارون الرشید کی دانش مندی اور انسانیت کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ یہ کہتے کہ بغداد کا خلیفہ نہ صرف عادل ہے بلکہ اس کی انسان دوستی بھی بے مثال ہے۔
1 سال کے بعد دکاندار نے محنت اور دیانت سے اپنا کاروبار کامیابی کی راہوں پر ڈالا اور تاجر کا قرض پورا ادا کیا۔ آج وہ ایک معزز شہری بن چکا تھا اور ہمیشہ خلیفہ کے رحم و کرم کی داستان سناتا رہا۔ اگر اس دن خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے قید میں ڈال دیا ہوتا تو آج میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ ان کی حکمت اور مہربانی نے مجھے نیا موقع دیا اور میری زندگی کو بدل دیا۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی آج بھی بغداد کی ہر گلی کوچے میں سنائی جاتی ہے۔ ہارون الرشید کا یہ فیصلہ، جو انصاف اور رحم کا نمونہ تھا، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچی حکمرانی وہی ہوتی ہے جو انصاف کو انسانیت کے ساتھ جوڑے۔